دیکھیے بچوں، آج کا ہمارا پہلا سبق ہے جس کا مضمون ہے ہمارا وطن، اور یہ سبق نظم کی شکل میں ہے۔ اس میں نظم بیان کی گئی ہے اور اس نظم میں اپنے پیارے ملک بھارت سے محبت کا اظہار کیا گیا۔ دوسری بات، اس نظم کے جو لیکھک ہیں، لکھنے والے ہمارے بھارت کے مشہور شاعر جناب پنڈت برج نارائن چکبست ہیں۔ آئیے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں وہ اس نظم میں کیا کہتے ہیں۔ ہم سب مل کر اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہندوستاں ہے ہمارا وطن، محبت کی آنکھوں کا تارا وطن، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ اس میں انہوں نے اپنے وطن کی محبت کے بارے میں بتایا ہے کہ ہمارا وطن ہندوستان سب سے پیارا ہے اور سب کی آنکھ کا تارا ہے، آنکھوں کا تارا، کہ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے کہ تو میرے آنکھ کا تارا ہے۔ تو اسی طریقے سے کہا کہ ہندوستان ہماری آنکھوں کا تارا ہے، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، ہماری دل اور جان سے بھی ہمیں زیادہ پیارا ہمارا بھارت لگتا ہے۔ آگے کہتے ہیں وہ اس کے درختوں کی تیاریاں، وہ پھل پھول پودے و پھلواریاں، یعنی درخت کی کیاریاں جو ہوتی ہے، اسی طریقے سے پھل پھول پودے، یہ سب اچھے لگتے ہیں۔ یہ سارا نظارہ ہمارے ملک پیارے بھارت کے اندر ہے۔ آگے کہتے ہیں ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، ہوا میں درختوں کا جھومنا، وہ پتوں کا پھولوں کا منہ چومنا، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، وہ ساون میں کالی گھٹا کی بہار، وہ برسات کی ہلکی ہلکی فوار، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جب برسات کا موسم ہوتا ہے، چاروں طرف کالی کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں، ہلکی ہلکی فوار یعنی بارش آتی ہے، تو ہوا کے اندر ہوا چلتی تو ہوا میں درخت جھومتے، درخت کے پتے پھل پھول یہ سب جھومنے لگتے، جھومنے میں ایک دوسرے کو چومتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں ہمارا وطن دل سے پیارا وطن ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں وہ ساون میں کالی گھٹا کی بہار، یعنی ساون یعنی جب برسات کا موسم ہوتا ہے، ایک دم ہر طرف کالی کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں، تو ایسے وقت میں ایک عجیب موسم لگتا ہے۔ تو یہ سارے موسم ہمارے پیارے ملک بھارت میں پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے ہم اپنے پیارے ملک بھارت سے محبت کرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں وہ باغوں میں کوئل، وہ جنگل میں مور، وہ گنگا کی لہریں، وہ جمنا کا زور، کہ جب یہ موسم ہوتا ہے، بارش کا موسم ہوتا ہے، ہلکی ہلکی ہوائیں چلتی، تو اس میں باغوں کے اندر کوئل کوکتی ہے، اور جنگل جو ہوتے ہیں جنگل میں مور جو ہوتے ہیں وہ ناچتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں گنگا کی لہریں، وہ جمنا کا زور، یہ سارے ہمارے ملک کے اندر پایا جاتا ہے، اس وجہ سے ہم اپنے ملک سے پیار و محبت کرتے ہیں۔ اسی سے ہے اس زندگی کی بہار، وطن کی محبت ہو یا ماں کا پیار، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ یعنی یہ سب ہمارے وطن میں ہے اور اسی وطن کی محبت سے زندگی میں بہار ہے، اور یہ بہار وطن کی محبت اور ماں کے پیار دونوں سے ہے۔ آگے کچھ الفاظ ہیں جن کے معنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا اس میں تلفظ ہے وطن، تو وطن کا معنی ہے ملک، دیش۔ آنکھوں کا تارا یعنی بہت پیارا، چہیتا۔ فوار اس کا معنی ہوتا ہے ہلکی بارش۔ آگے کچھ سوال ہے، ان سوال کو سمجھنا ہے اور ان کے جوابات کو بھی سمجھنا ہے۔ پہلا سوال، وطن کو آنکھوں کا تارا کیوں کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وطن کو آنکھوں کا تارا اس کی محبت اور پیار کی وجہ سے کہا گیا۔ دوسرا سوال ہے کہ اس نظم میں ہندوستان کی کن کن خوبیوں کا ذکر کیا گیا؟ جواب ہے اس نظم میں ہمارے ملک ہندوستان کے موسم، پھل پھول، باغوں میں کوئل کی کوک، گنگا جمنا کی لہروں کے زور کا ذکر کیا گیا۔ تیسرا سوال، اس نظم میں شاعر نے کن ندیوں کا ذکر کیا ہے؟ تو اس نظم میں شاعر نے ایک تو گنگا اور جمنا ندی کا ذکر کیا ہے۔ چوتھا سوال ہے زندگی کی بہار کس چیز سے ہے؟ زندگی کی بہار تو وطن کی محبت اور ماں کے پیار سے، یہ خوشی ہے۔